ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ لائیو ہم پروگرام دکھا رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج جمعے کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم ترین دن بن گیا۔ عمران خان صادق اور امین قرار پائے جبکہ جہانگیر خان ترین نااہل قرار پائے۔ اس سے پہلے ایک اور فیصلے میں سپریم کورٹ نے حدیبیہ پیپرز ملز کا کیس بھی بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کھل سکتا یہ کیس۔ کیا میاں شہباز شریف کے لیے اب راستے صاف ہو گئے اور وہ جو ایک اور تھیری تھی پورے ٹبر والی وہ بھی کیا ختم ہو گئی؟ مریم نواز شریف نے آج ٹویٹ کیے ان فیصلوں کے حوالے سے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن عمران خان نے سندھ میں بڑا جلسہ کیا اور پیپلز پارٹی نے ملتان میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ اس جلسے کے بعد ان کی کم از کم ساؤتھ پنجاب میں یا پنجاب میں ریوائیول ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ملک کے آئندہ سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہوں گی اور انہی پر ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حامد میر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ مجھے کراچی سے جوائن کریں گے جسٹس شائق عثمانی ریٹائرڈ صاحب، شکریہ جسٹس صاحب آپ نے وقت دیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب نامور وکیل ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب۔ اور جناب عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل پاکستان، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو شائق عثمانی صاحب چونکہ سینئر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، سادہ سوال ہے، آج عمران خان کے کیس میں آنے والے فیصلے پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، میری نظر میں تو جو فیصلہ آج آیا ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا، چونکہ عمران خان کے خلاف جو چارجز لے کے آئے تھے عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب، اس میں کوئی اتنی جان تو نظر نہیں آ رہی تھی، چونکہ بہر صورت عمران خان صاحب کا کوئی پولیٹیکل کریئر تو پہلے رہا نہیں، نہ وہ کسی آفیشیل پوزیشن میں تھے۔ وہ ایک کرکٹ کھیلتے تھے، وہاں سے پیسے انہوں نے جو کمائے وہ پیسے انہوں نے یہاں بھیجے، پراپرٹی خریدی وہ بھی یہاں بھیجی، تو کوئی ایسی چیز ان کے خلاف نہیں تھی جو کہ اس کو یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی منی لانڈرنگ کی۔ صرف پرابلم جو یہ تھا کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ جو پیسے جو ان کے وہاں سے یہاں بھیجے گئے، تو وہ چونکہ اس وقت ایمنسٹی اسکیم تھی اور اس کے تحت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے تحت ان کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ قانونی طور پر اس سے وہ بچ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو جو بری کیا ہے وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا ہر صورت میں۔ جہاں تک کہ جہانگیر ترین کا معاملہ ہے، وہ بہر صورت بزنس مین ہیں، کافی عرصے سے بزنس کرتے ہیں اور بزنس مین کے بڑے وائڈ ایکسپینس انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے، اور وہ ان کے یقیناً انٹرسٹ بہت سے تھے، لیکن بہر صورت وہ بھی ان کے خلاف جو چارجز تھے انسائڈ ٹریڈنگ وغیرہ کے، ان میں سے میرے خیال میں 2 چارجز تو ریجیکٹ کر دیے گئے اور صرف ایک چارج جو تھا ان کے بیٹے کی پراپرٹی، اس پہ انہوں نے سمجھا کہ ان کو کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں کیا اور اس پہ ان کو نااہل ڈکلیئر کر دیا۔ اسی نقطے پہ رہے گا پلیز، اسی نقطے پہ رہے گا حامد میر صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا، بٹ مریم نواز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس فیصلے سے اس تاثر کو مزید تقویت ملی اور ثابت ہو گیا وہ تاثر کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو جو سپریم کورٹ کی طرف سے شہباز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے وہ کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ یعنی دیکھیں کہ آج آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے ذریعے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو ریلیف ملا ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں کئی جلسوں میں یہ کہا کہ اس حدیبیہ کیس میں پورا ٹبر جو ہے یہ اندر ہو جائے گا۔ جی ہاں، میں وہی ٹبر والی بات کر رہا تھا ایگزیکٹلی۔ تو اب اس عمران خان کے نیریٹو کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ دوسرا فیصلہ جو ہے وہ 50-50 ہے، اور اس فیصلے میں عمران خان صاحب بچ گئے ہیں
اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری جو ہیں جہانگیر ترین وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. تو میں تو شائق عثمانی صاحب کا جو موقف ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سے جو غیر جانبدار لیگل ایکسپرٹ تھے ان کا یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے اور انہوں نے پیسے باہر سے پاکستان بھیجنے کا کیس ہے ان پہ, پاکستان سے باہر بھیجنے کا کیس نہیں ہے, انہوں نے عمران خان نے وہاں سے انگلینڈ سے پاکستان بھیجے ہیں, باہر سے پاکستان بھیجے ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے پاکستان سے باہر بھیجے ہیں. تو کیس ذرا ڈیفرنٹ تھا, اس لیے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا. اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا جو بھی موقف ہے, وہ جو بھی ٹویٹس کر رہی ہیں, یہ ان کا اپنا ذاتی موقف ہے, ان کو اپنا موقف رکھنے کا اور اس کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اور ہمیں یہ حق حاصل ہے, مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں شائق عثمانی صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, مریم نواز شریف صاحبہ سے میں اتفاق نہیں کرتا. لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کو پارٹی فنڈنگ والا کیس بھیجا, عمران خان پہلے الیکشن کمیشن اس پر بھی عدم اعتماد کر چکے ہیں, دیکھیں نا اس سے کوئی خطرہ پیدا ہوگا؟ دیکھیں اس میں ایک تو عمران خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا یہ موقف غلط ثابت ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فنڈنگ کا جو معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو اگر سپریم کورٹ, ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ادھر بھیج دیا, تو اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ کیس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے, تو ایک دفعہ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں ہے, تو ان کا موقف یہاں بھی غلط ثابت ہو گیا ہے. تو آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ جب 2017 کے شروع میں جب پاناما کیس میں 2 ججز نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا 20 اپریل والا, اور 3 نے کہا تھا کہ مٹھائیاں کھائی گئی تو نون لیگ نے مٹھائیاں تقسیم کر دی تھی. اب آج بھی ان کو سمجھ نہیں آئی, نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو تو تھوڑی سی آ گئی ہے, نون لیگ کو آج بھی سمجھ نہیں آئی. آج اگر سمجھ آئی ہے نا کسی بندے کو اس فیصلے کی نون لیگ میں, تو وہ حنیف عباسی صاحب ہیں جو پٹیشنر ہیں, اور انہوں نے اس فیصلے پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. دانیال عزیز صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ سپریم کورٹ پہ تنقید کر رہی ہیں. ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے بہت سے لوگوں کو یہ باریکیاں جو ہیں یہ سمجھ نہیں آئیں کہ ایک تو جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں فار ایور, اور دوسرا جو کیس ہے یہ الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا ہے اور ابھی کیس ختم نہیں ہوا. مسلم لیگ نون کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اسی نکتے پہ رہیے گا. عرفان قادر صاحب, بڑا ٹیکنیکل پوائنٹس سامنے آ رہے ہیں, لیکن عدلیہ نے کل آبزرویشن دی تھی اور آج فیصلے میں بھی آیا کہ ہم حکومت ہیں یا ہم حکومت کا حصہ ہیں. یہ کوئی نئی ڈیکلیریشن آف لا آ رہی ہے ہمارے سامنے؟ میں اس پہ بھی بات کروں گا, لیکن پہلے میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے جو یہ دونوں کیسز تھے, ترین صاحب کے اور عمران خان صاحب کے, اور پھر اس سے پہلے پاناما کیس, اس میں جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ صحیح ڈسکلوز کیے یا نہیں کیے. اس میں ہولڈر آف پبلک آفس کی کوئی بات نہیں تھی, اور اس میں دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایسٹ بیونڈ نون سورس کا معاملہ تو پاناما میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو نیب کے دیکھنے کا ہے. سو یہاں پہ اس سے بھی ڈیل نہیں کیا, اس سے دونوں کیسوں میں صرف ایک چیز سے ڈیل کیا, اور وہ تھی کہ ایسٹس ڈسکلوز کیے یا نہیں کیے. تو لہٰذا جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے نہیں ڈسکلوز کیے, اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ انہوں نے ڈسکلوز کیے. یہ جو ساری ہیئر سپلٹنگ ہوئی ہے, میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. تمام ہیئر سپلٹنگ سے پاکستان کی جورسپروڈنس جو ہے بڑی کیوٹک ہو گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں ساری چیز کا پریشر جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں پہ تو آئے گا اس حد تک کہ وہ کنٹروورشل ہو گئی ہیں بہت ساری ہماری سیاسی پارٹیاں ان کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد, لیکن اس سے زیادہ کنٹروورشل سپریم کورٹ خود ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. اس کا عرفان قادر صاحب, آپ عمران خان کو اہل قرار دیے جانے فیصلے پر بھی معترض ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, عمران خان صاحب کو بالکل نااہل نہیں کیا جا سکتا تھا, بالکل نااہل نہیں کیا جا سکتا تھا. جہانگیر ترین کو بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ جہانگیر ترین کا جو فیصلہ یہ بالکل سریعاً غلط ہے, اور اس کو پی ٹی آئی کبھی نہیں مانے گی. اسی نکتے پر رہیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے؟ میاں نواز شریف کے ایسیٹس جو کنسیلمنٹ آئی وہ اقامہ والی تھی, اس پہ وہ نااہل ہو گئے. کرپشن کے ریفرنسز ابھی احتساب عدالت میں چل رہے ہیں. آج کے فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے میں یہ دونوں پٹیشنز، وہ میاں نواز شریف والی اور اس کے بعد یہ آج والی جو آج فیصلہ جس میں آیا ہے، میں ان دونوں کی پٹیشنز، دونوں طرح کی پٹیشنز یا دونوں فریقوں کی پٹیشنز کا انٹرٹینمنٹ جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ہوا ہے، وہ میں اس بات سے، اس جورسڈکشن کو زیوم کرنے سے اتفاق نہیں کرتا۔ مجھے ان اداروں سے احترام ہے یقیناً، مگر یہ اگر 184(3) میں یہ معاملات اگر ڈیل کرنا شروع کر دیں گے جس میں اپیل کا حق بھی نہیں ہے اور یہ قانون کی منشا بھی نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک اتنا بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ آپ کا ان دو فیصلوں کے بعد جو ہے یہ آگے اس طرح کے کیسوں کی لائن لگی ہوگی، اور اس کے لیے یہ کہہ دینا کہ جی چونکہ جو ہے نا اس وقت دوسرے ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے تو ہم ڈائریکٹلی کام کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ اس میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ نہ صرف دوسرے جتنے ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے ان کے خلاف پٹیشنز آنی شروع ہو جائیں گی، بلکہ یہ ایون عمران خان صاحب کے خلاف بھی اس طرح کی پٹیشن دیگر حقائق پہ دیگر پٹیشنرز کے ساتھ آ جائیں گی۔ تو یہ اس میں جو ہے نا وہ تمام پالیٹیشنز کو یا تمام پارلیمنٹ کو جو ہے نا وہ اس کام میں اگر الجھا لیا جائے اور ایون کورٹ کو اس کام میں الجھا لیا جائے تو یہ نہ پاکستان کے مفاد میں بہتر ہے نہ سسٹم کے مفاد میں بہتر ہے۔ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں جی کہ جب یہ پچھلے سال نومبر میں حنیف عباسی صاحب نے یہ پٹیشن عمران خان صاحب کے خلاف فائل کی تھی تو وہ اس میں ایک اور معاملہ شامل کرنا چاہتے تھے جو کیلیفورنیا کی ایک کورٹ نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک فیصلہ دیا ہوا ہے۔ تو حنیف عباسی صاحب کو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس معاملے کو شامل مطلب بہت ذاتیات پہ نہ جائیں، وہ جو ذاتی معاملہ ہے۔ اب حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ مشورہ کریں گے اپنی پارٹی سے، اور کچھ پارٹی کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنی لیڈرشپ سے کہا ہے کہ یہ ایک آلریڈی امریکن کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور اس فیصلے کی روشنی میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور درخواست دائر کی جائے۔ تو کیا وہ فیصلہ ادھر اپلیکیبل ہوگا پھر؟ دیکھیں اب اس میں اگر وہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے فیصلوں میں انڈیا کے، انگلینڈ کے، امریکہ کی عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، تو اگر امریکہ کی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو دیکھیں گے یہ مینٹینیبل بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں یہ اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ گندے کپڑے عدالتوں میں آ کے دھوئے جائیں، کسی کے بھی۔ دیکھیے میں نے تو صرف ایک انفارمیشن شیئر کی آپ کے ساتھ، میں نے تو آپ کو صرف ایک انفارمیشن دیا کہ اب یہ بھی ہو رہا ہے۔ میں جب یہ پٹیشن بن رہی تھی تو مجھے کسی نے اعتماد میں لیا تھا کسی حوالے سے، چلے آپ کنفرم کر رہے ہیں نا، میری بات کو کنفرم کر رہے ہیں آپ؟ چلیں ناظرین، میں نے اس کیس میں اوائڈ کیا تھا۔ انفارمیشن بہت بڑی آ گئی ہمارے پاس کہ یہ مسلم لیگ نے رادر، جیسے حامد میر صاحب فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی قیادت نے منع کیا تھا جس چیز کو کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گندے کپڑے سپریم کورٹ میں نہیں دھونے چاہیے۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ٹیکنیکل بات تو ہم نے کر لی، ان فیصلوں کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے، کیا میاں شہباز شریف کے لیے اب میدان صاف ہونے والا ہے، ان نکات پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ معاملے پر پارٹیز کے درمیان، لیڈرشپ کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، لیکن پھر فیصلے آئے تو اس کے بعد بیانات آنے شروع ہو گئے۔ جسٹس عثمانی صاحب، ٹیکنیکلی تو آپ نے ہمیں بتایا فیصلہ کیسے آیا اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جیسا آپ فرما رہے ہیں، اس کے سیاسی اثرات بھی تو ہوں گے، وہ کیا آپ کی نظر میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سیاسی اثرات تو اس کے یہ ہوں گے کہ پہلی بات یہ کہ عمران خان کو کلین چٹ مل گئی۔ وہ تو ویسے بھی عمران خان کو کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے بے ایمان ہے یا اس قسم کی بات کی ہے، وہ تو سب کو ویسے بھی عام طور سے امپریشن یہی تھا۔ اب ان کو ایک کلین چٹ مل گئی، اور جہاں تک کہ جہانگیر ترین کا نائل ہونے کا بات ہے، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کچھ نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کے اور کافی اچھے آرگنائزر تھے، اور ان کے جانے سے اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو ان کے جانے سے تو پی ٹی آئی کو کافی نقصان پہنچے گا۔ لیکن اگر وہ اسی قانون کی تحت جس کے تحت نواز شریف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کے برقرار ہیں، اگر اسی قانون کے تحت وہ سیکرٹری جنرل برقرار رہتے ہیں تو شاید کوئی نقصان اتنا پی ٹی آئی کو نہ پہنچے۔ لیکن چونکہ وہ عام طور سے کہہ چکے ہیں کہ وہ سیاست سے الگ ہو جائیں گے، اگر وہ نااہل ڈکلیئر ہو گئے تو شاید وہ سیاست سے الگ ہو جائیں گے، تو اس سے اثر صرف پڑے گا پی ٹی آئی کی اپنے آرگنائزیشن میں تو پرابلم ہوں گے، لیکن جہاں تک کہ پی ٹی آئی
پارٹی کی مقبولیت کی بات ہے اس میں یقیناً اضافہ ہوگا، کیونکہ عمران خان کو اب کلین چٹ مل گئی ہے۔ جی اسی نقطے پر رہے گا۔ حامد میر صاحب، عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ جہانگیر خان ترین کی بھی نااہلی غلط ہے، وہ نااہل ہو گئے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ جسٹس عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرگنائزیشنل نقصان ہوگا پی ٹی آئی کا۔ کیا واقعی پی ٹی آئی کے لیے بڑا دھچکا ہے؟ کیونکہ بلاول نے بھی ایک ٹویٹ کیا جہانگیر خان ترین کی نااہلی پر، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، ایک کارٹون بھی چل رہا ہے، وہ جہاز نہیں ہے لیکن سٹیئرز ہیں اس کی۔ واقعی پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اخلاقی طور پہ تو پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ ایک بہت بڑا بائی الیکشن لودھرا کا جیت کے آئے تھے، اور آج بھی عمران خان صاحب نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب ایک طرف جو اپنے حق میں جو فیصلہ آیا ہے اس کو تو بہت گلوریفائی کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن اسی سپریم کورٹ نے جو جہانگیر ترین کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس پر ان کی ریزرویشنز ہیں، تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے۔ دوسری جو آپ ایک بات کریں نا کہ سیاسی فائدہ کس کو ہوگا اور نہیں ہوگا، دیکھیے پراجا صاحب ایک بات جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ہمیں کرنی بھی چاہیے، سوچنی بھی چاہیے، کہنی بھی چاہیے، اور اس پہ سب کو غور بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ شہباز شریف صاحب کے حق میں دیا، دوسرا عمران خان صاحب کے حق میں دیا، بیلنس ہو گیا، لیکن یہ جو آنے والے دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں نا، اور اس میں عدالتوں کا جو کردار ہوگا وہ پوری پاکستانی قوم بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ کیا ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں؟ دیکھیں ایک تو جو کہا جا رہا ہے جی کہ اسحاق ڈار صاحب کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں اور ان کو گھسیٹ کے لندن سے پاکستان لایا جائے۔ آپ اس کو بالکل لے کے آئیں، اسحاق ڈار صاحب نے اگر قانون کی خلاف ورزی ہے تو کریں، لیکن آپ جو نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا نیریٹو ہے اس کا کیا کریں گے؟ آپ ان کو روک نہیں سکیں گے، وہ پورے جہاں پہ بھی ان کا ووٹر ہے جو ان کے ساتھ نہیں بھی اتفاق کرتا وہ بھی ان کے ساتھ اب ہمدردی ہو جائے گی۔ نہیں، میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسحاق ڈار کے خلاف آپ نے ریڈ وارنٹ جاری کر کے اس کو لے کے آنا، لے آئیں۔ اور بھائی ایک اور بھی آدمی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس کا نام پرویز مشرف سمجھ آ رہی ہے۔ یہ پاکستان کی عدالتیں اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ یہ پاکستان کے طاقتور ترین جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں دیکھیں کیسا زبردست فیصلہ کیا ہے، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ اب اگر نیب جو ہے وہ ریڈ وارنٹ کے ذریعے اسحاق ڈار صاحب کو باہر سے لے کے آئے گی، جیسے کہ عزیر بلوچ کو بھی لایا گیا، تو لوگ پوچھیں گے کہ پرویز مشرف جو قتل کے مقدمات میں مطلوب ہے، جو آئین سے غداری کے مقدمے میں مطلوب ہے، جو خود اعتراف کر چکا ہے کہ میں نے بھی غیر ملکی طاقتوں سے پیسے لے کے لندن میں اور دبئی میں فلیٹ خریدے ہیں، اس کا کسی نے احتساب نہیں کرنا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان اور پیپلز پارٹی یہ جلسے کرتے رہ جائیں گے، اور جو نواز شریف کا نیریٹو ہے وہ اتنا پاپولر ہو جائے گا کہ بھلے انتخابات میں اس کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن جو بھی آنے والی حکومت ہے 2018 میں وہ حکومت نہیں کر سکے گی۔ کریڈٹ جائے گا پرویز مشرف کو۔ آج پرویز مشرف نواز شریف کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو کیا عمران خان کی اہلیت سے آج سپریم کورٹ نے اہل قرار دیا؟ پہلے یہ ایک تھیسس تھا کہ عمران خان بھی نااہل ہو جائے گا تو جنرل پرویز مشرف آگے قیادت لے لیں گے، ان اپوزیشن جو گروپس ہیں، تو پھر تو عمران خان ہے نا میدان میں؟ عمران خان ہے میدان میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسحاق ڈار کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے لندن سے گھسیٹ کے لائیں گے، اور اگر آپ لانا چاہتے ہیں آپ لے آئیں، لیکن اگر عمران خان اور پیپلز پارٹی پرویز مشرف کے معاملے پہ خاموش رہتے ہیں تو پرویز مشرف نواز شریف کی اتنی بڑی طاقت بنے گا کہ عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنا ہی منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ شارپ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، اور سوال یہ ہے، جن آنے والے حالات کے بارے میں حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں، میں نے بھی ایک نقطہ درمیان میں ڈالا کہ اگر آج عمران خان نااہل ہو جاتے سپریم کورٹ کی طرف سے تو ایک تھیسس تھا کہ مشرف آ کر، جنرل پرویز مشرف صاحب آ کر قیادت سنبھال لیتے ان گروپس کی۔ تو کیا جنرل پرویز مشرف کا اب داخلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا کیونکہ نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان کھڑے ہیں، بچ گئے وہ؟ بریک کے بعد آپ سے جواب لوں گا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، میں نے ایک سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے، کیا واقعی آپ ایگری کرتے ہیں کہ اگر اسحاق ڈار کو نیب کے فیصلے کے تحت گھسیٹ کر پاکستان لایا جاتا ہے، ریڈ وارنٹ ایشو کر کے انٹرپول کی مدد سے، تو پھر صورتحال
नून लीग के हक में बहुत ऊपर जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान के लोग ये देख रहे हैं कि नवाब अकबर खान भुट्टी के कत्ल के केस का मुलजिम बग़ैर अदालत में पेश हुए जो है बरी हो जाता है। पाकिस्तान के अवाम शायद ये नहीं भूले होंगे। पाकिस्तान के अवाम शायद ये भी जानते हैं कि 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के पहलू में लाइब्रेरी जो बनी हुई है उसमें एक जनरल की अटेंडेंस, एक रिटायर्ड जनरल की अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं कर पाए थे। तो अब देखिए, एहतसाब अदालत से वारंट जारी होंगे या चेयरमैन नैब वारंट जारी करेगा और उनको घसीट के ले आएंगे, तो लोग ये भी तो शायद, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल विजन पाकिस्तानी लोगों का इतना कम नहीं हुआ होगा कि एक तरफ तो एक आदमी की अटेंडेंस जो है ना वो कोई कोर्ट प्रोक्योर नहीं कर पाती और उसके बावजूद वो बगैर ट्रायल के एक्विट हो जाता है, हालांकि उन अदालतों में पेश ना होना बजाते खुद जुर्म है। लेकिन इसी गवर्नमेंट ने जो अगर हमदर्दी ले सकती है तो इसी गवर्नमेंट के दौर में बाहर गए हैं वो, इसी गवर्नमेंट की हम तो यही तो हमारा रोना था नवाज शरीफ साहब के साथ कि नवाज शरीफ साहब आप स्टैब्लिशमेंट के साथ जो है ना जिस हद तक नीचे जा रहे हैं, अल्टीमेटली ये स्टैब्लिशमेंट जब आप बदनाम हो जाएंगे, जब आप कमज़ोर हो जाएंगे, जब आपके 2-4 साल गुजर जाएंगे, ये स्टैब्लिशमेंट आपको मारेगी और स्टैब्लिशमेंट ने अल्टीमेटली उनको मारा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात आपकी दुरुस्त है पराचा साहब कि वाकई शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब ने और कुछ और लोगों ने ढकी छुपी बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब को प्रेशराइज किया कि परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर जाने दें, और परवेज़ मुशर्रफ ने एक टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू में खुद कहा कि मैं जो बाहर गया तो इसमें जनरल राहील शरीफ ने हुकूमत के ज़रिए अदलिया को मोनोपलाइज किया। उस पर अदलिया खामोश रही। भाई, आप पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने जो फैसला दिया वो हुकूमत के ज़रिए उसको मैनेज किया गया, उस पर कोई तहवीन अदालत का नोटिस जारी नहीं हुआ परवेज़ मुशर्रफ को। फिर वो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे जो उन्होंने कहा ये 3-4 हफ्ते में वापस आ जाएगा, वो वापस भी नहीं आया। आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग भी नहीं चल रही। तो ठीक है, नवाज शरीफ को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आपने जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई कर दिया, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आप जो भी इक़दाम कर रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन लोग ये सवाल उठाएंगे ना कि जब आप इसहाक डार को रेड वारंट जारी करके, जिसका कि नैब ने हुक्म दे दिया है, आप उसको लेके आएंगे घसीट के पाकिस्तान लेके आएंगे और उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दें, उसको भी जेल में फेंक दें, और लोग पूछेंगे कि ये पाकिस्तान का कानून जो है ये सिविलियन और सियासतदान जो है उसके लिए तो बड़ा कारगर साबित हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट बढ़ बढ़ के फैसले भी दे रही है, और मैं और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जब एक रिटायर्ड जर्नैल जो एक सियासी जमात का सरबराह है, अब उसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर अदालत उसके खिलाफ फैसला देती है तो उससे फौज की साख पे कोई हरफ नहीं आता, वो एक सियासी जमात का सरबराह है, उसने 2-3 दर्जन जाली जमातें जो हैं उनके साथ एक हाल ही में इत्तेहाद भी बनाया। 23 जमातें। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके बारे में कोई फैसला करते हुए नजर नहीं आ रही, कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, खामोशी है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ ने मेरी कोई गाय वाय नहीं चुराई हुई, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ की इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारे, उनको समझ नहीं आएगी अब हम करें क्या। इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, आप देख लीजिएगा। नवाज शरीफ प्रॉब्लम बनेगा पब्लिक नवाज सेंटिमेंट्स के साथ, ये आप पब्लिक सेंटिमेंट्स बनेंगे। अभी तो वो जाके बैठ गया ना वहां पे इंग्लैंड में, ठीक है, और जलसे कर रहे हैं बिलावल साहब और इमरान खान, और आपका ख्याल है कि जनाब नवाज शरीफ आउट हो गया, नवाज शरीफ आउट हो गया। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उनको पता नहीं क्या चीज चैन नहीं लेने दे रही। उन्होंने 2-3 इंटरव्यू और दे दिए परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। तो ये पंजाब के लोगों ने कहना है कि यार ये हमारे पंजाब के नवाज शरीफ को भी आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, जहांगीर तरीन को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये परवेज़ मुशर्रफ में कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है कि अदालतें उसकी तरफ देखती नहीं। यही बात तो मरियम नवाज ने आज ट्वीट में भी कही कि अब साबित हो गया नवाज शरीफ सबसे पॉपुलर लीडर हैं। ये मरियम नवाज जो है, इन्होंने 2016 में परवेज़ मुशर्रफ के एक नाइट क्लब में डांस करने की जब मैंने वीडियो ट्वीट की थी तो मरियम नवाज साहिबा ने जवाबी ट्वीट की थी कि ये आपने बहुत गलत काम किया है। आज वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं, मुशर्रफ कार्ड खेल रही हैं, ये नवाज शरीफ भी खेलेंगे, ये नवाज शरीफ भी खेलेंगे। मैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की ओपिनियन ले लूं। जस्टिस उस्मानी साहब, इसहाक डार के हवाले से हामिद मीर साहब और कामरान मुर्तजा साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर उनको रेड वारंट के जरिए, इंटरपोल के जरिए लाया गया
تو پھر بڑا مسئلہ بنے گا پنجاب میں. پہلے ہی مسلم لیگ نون کہتے ہیں ان کو ریڈ وارنٹ سے لائیں مگر سب کو لائیں. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ لے کے آئیں لیکن سب کو لے کے آئیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ لائیں. ہاں بالکل کامران مرزا صاحب 100% صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سب کو لے آئیں. آپ نے لانا ہے تو ضرور لے کے آئیں اسحاق ڈار کو بھائی. لیکن پرویز مشرف پہ نہ ریڈ وارنٹ چلتا ہے, نہ براؤن وارنٹ چلتا ہے, نہ گرین وارنٹ چلتا ہے. پاکستان کی گرین بک بھی نہیں چلتی اس پہ. یہ پاکستان کا 1973 کا آئین جو ہے یہ کیا صرف سیاستدانوں کے لیے ہے, پرویز مشرف کے لیے نہیں ہے. وہ بھی تو سیاستدان ہے. آج اب تو سیاسی جماعت کے ساتھ پھر اس پہ یہ کیوں نہیں چلتا؟ عثمانی صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں. عثمانی صاحب, اسی کانٹیکس میں نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ پینیما کیس میں وہی بات تھی, کنسیلمنٹ آف ایسٹس تھی, اور آج عمران خان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نون لیگ کا موقف ہے کہ بنی گالا کیسے خریدا گیا, وہاں بھی کچھ گیپس تھے. تو کیا آپ کی نظر میں بھی کوئی تضاد ہے پھر ان دونوں فیصلوں میں؟ نہیں, میرے خیال میں تو کوئی تضاد نظر نہیں آتا, چونکہ یہ پیناما کیس اور تھا اور یہ کچھ اور تھا. یہ ایک بہت پرانی چیز تھی, وہ اکنامکس ریفارم ایکٹ کے زمانے کی چیز تھی, اور اس سے پیناما کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس اس سے فائدہ جو یہ ہوا ہے کہ جو پیپلز PMLN میں جو پرابلم تھا ان کی لیڈرشپ کے جانے سے, اب یہ ثابت ہو گیا کہ کم از کم دوسرے جو بھائی جو ہیں ان کو یہ اب حق حاصل ہوگا کہ وہ شاید اب PMLN کی لیڈرشپ ان کے پاس آ جائے, اور جو ان کے خلاف جو تھوڑی بہت چیزیں خلاف تھی وہ ختم ہو گئی ہیں, اور ان کو بھی ایک قسم کی کلین چٹ مل گئی. اسی نکتے پر ایک بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی احمد میر صاحب. ایگزیکٹلی میرا یہی سوال ہے کہ کیا میاں شہباز شریف کے لیے اب راستے صاف ہو گئے؟ بھائی باقر نجفی رپورٹ کدھر جائے گی؟ وہ جو طاہر القادری صاحب کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں, زرداری صاحب بھی, اور عمران خان بھی کالیں کر رہے ہیں, اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی, اور چودھری شجاعت صاحب بھی, تو طاہر القادری کے دربار میں حاضریاں کدھر جائیں گی؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں آج انہوں نے ٹویٹ کیا, اللہ کا شکر ادا کیا, میں بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو بلوچستان کے ایک جج نے ریلیف دے دیا ہے. لیکن یہ وہی بلوچستان کا جج ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جس نے جب کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ جاری کی تھی تو شہباز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی دوست چودھری نثار علی خان کی بات صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ میں اس رپورٹ کو نہیں مانتا, اور یہ جو جج ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے سپریم کورٹ کو مقام انصاف کی بجائے مقام تضحیق بنا دیا ہے. تو آج اسی جج کی ججمنٹ کو شہباز شریف صاحب اگر اپریشیٹ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن باقر نجفی بھی ایک جج ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک جج ہے, ایک سپریم کورٹ کا جج ہے, ایک لوئر کورٹ کا جج ہے. تو باقر نجفی کمیشن کی جو رپورٹ ہے میرا خیال ہے کہ یعنی ابھی وہ کانٹے ہیں میاں شہباز شریف کے راستے میں؟ کانٹے نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے کانٹوں کے پہاڑ ہیں, باڑ ہے کانٹوں والی, کانٹوں کی باڑ ہے. اور شہباز شریف صاحب کو چھلانگیں مارنی پڑیں گی ان کو عبور کرنے میں, اور ہو سکتا ہے کہ چھلانگیں مارنے کے دوران ان کی قمیض کسی کانٹے میں اڑ جائے اور وہ اس کانٹوں کی باڑ کے اوپر گر کے زخمی ہو جائیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور وہ چھلانگیں مارتے ہوئے, یہ تمام رکاوٹیں دور کرتے ہوئے, عبور کرتے ہوئے, چھلانگیں مارتے ہوئے نکل جائیں. لیکن ابھی کام اتنا آسان نہیں ہے. کامران مرزا صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہوئی, ظاہر ہے کریڈیبل نام ہے, ان کے والد قاضی محمد عیسیٰ پاکستان موومنٹ کے بہت بڑے کارکن تھے. آپ بلوچستان سے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, آج انہوں نے بڑا فیصلہ دیا. احمد میر صاحب نے ایک اور پرانے ان کی رپورٹ پہ, آپ خود لائر بھی ہیں, آپ اس کمیشن کو بھی دیکھتے رہے ہیں, لیکن کیا میاں شہباز شریف کا راستہ آپ کی نظر میں صاف ہو گیا, یا ماڈل ٹاؤن ابھی بہت بڑا کانٹا ہے, تھورن ہے ان کے لیے؟ دیکھیے, یہ ماڈل ٹاؤن اگر ختم بھی ہو جائے تو ان کے راستے میں ابھی بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ اس دفعہ جو پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ یہ سارے کانٹے, سارے فینسز عبور کر کے کوئی اس معاملے کو کسی انجام تک پہنچائیں. اگر اب جو ہے نا یہ معاملہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ اگر اب سیٹل نہیں ہوا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی سیٹل نہیں ہوگا. اس میں میری تجویز یہ ہے کہ صورتحال کی نزاکت کا احساس کریں سارے, اور یہ ان معاملات کو تمام ادارے آپس میں مل بیٹھ کر ہم آہنگی کے ساتھ بات چیت کے ذریعے طے کریں اور ایکسیپٹیبل بنائیں, تاکہ مجھ جیسے پاگل آدمی کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں جی پاکستان کا آئین جو ہے یہ سب کے لیے برابر کیوں نہیں ہے. تو اس پر جو ہے کوئی فیصلہ کریں نا. آپ اسحاق ڈار صاحب کو لانا ہے, لے آئیں, مشرف کو بھی لے آئیں,
تو جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مقصد کسی ادارے کو ڈیگریڈ کرنا یا اس کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا پاکستان سے میری محبت بول رہی ہے. آئین اور قانون پہ جو بالادستی کا جو ہمارا نظریہ ہے, جو ہماری سوچ ہے, ہم اس سوچ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے اور پاکستان کی عدالتوں کی جورسڈکشن فاٹا تک جانی چاہیے, اور جی ایچ کیو میں بھی بلا کے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کی جورسڈکشن وہاں تک جانی چاہیے, تو پاکستان کی عدالتوں کی جورسڈکشن فاٹا میں بھی جانی چاہیے, پرویز مشرف تک بھی جانی چاہیے. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے خود بات کی کہ پارلیمنٹ ہے, سیاستدان ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدان ہی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے ہیں. یہ پٹیشن کس نے دی تھیں؟ کیا کوئی جی ایچ کیو سے اٹھ کے آیا تھا؟ کیا بار کونسل والے آئے تھے؟ عمران خان پولیٹیشن ہے, شیخ رشید پولیٹیشن ہے, جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق پولیٹیشن ہے. پھر ہم اپنے گریبان کو سویلین نہیں دیکھتے, ہم ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے. دیکھیے یہ اتنا بڑا گہرا گڑھا ہے, یہ جہنم کا گڑھا ہے, اس میں سارے کے سارے گریں گے اور الٹیمیٹلی اس میں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ماں سوائے بدنامی کے. اور ہمیں جو ڈر ہے کہ اس میں ملک کا بھلا نہیں ہوگا, اس میں اداروں کا بھلا نہیں ہوگا بشمول سپریم کورٹ کے. نہیں, لیکن گرینڈ ڈائیلاگ جس کی حامد میر صاحب نے بھی بات کی, یہ تجاویز آتی رہی ہیں. مثلا زرداری صاحب صدر تھے, انہوں نے ٹروتھ کمیشن کی بات کی تھی, خود میاں نواز شریف نے یہاں کھڑے ہو کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن واز پارٹ آف دی چارٹر آف ڈیموکریسی, لیکن وہ سیاستدانوں نے ہی کرنا تھا, وہ نہیں کیا نا انہوں نے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کامران صاحب کو کہ یہ سیاستدان ہی ایک دوسرے کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, تو پھر ہم سپریم کورٹ کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں. لیکن اسی سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی حکومت کو کہا کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ بناؤ. انہوں نے مقدمہ بنا دیا, بچارے پھنس گئے, اب وہ بھاگ گیا ہے اور یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ یہ آئین جو ہے پاکستان کا, اس کو بچائیں. اس آئین کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس آئین کی جورسڈکشن جو ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے, اور یہ آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسحاق ڈار کو ریڈ وارنٹ دے کے ذریعے بلا لیں آپ اور اس کو اندر کر دیں. مجھے تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور لوگ بھی ہیں ان کے بارے میں وہ دیکھیں نا, یہ بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے. جی کامران مرتضیٰ صاحب, یہ پبلک پرسیپشن جس کو آپ بھی شیئر کر رہے تھے, لیکن آپ نے کہا کہ میاں شہباز شریف کے لیے ماڈل ٹاؤن رپورٹ کے علاوہ بھی مراحل ہیں. وہ کیا مراحل ہیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں نکلا نہیں ہے ابھی آپ کی بات سے. یہ مراحل جو ہے ابھی تک جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کے یا نون کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے, اور ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ جیتیں یا ہاریں. ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ فری اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اس میں کسی کارنر سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی چنیں, اور اگر آپ نے اس حق کو انکار کیا, دیکھیے آج ہم 15 دسمبر میں بیٹھے ہیں, 16 دسمبر میں ایک دن باقی ہے, تو 16 دسمبر کو یاد رکھیے, اگر آپ نے ووٹ کے حق کو ڈینائی کیا, اگر آپ نے اس پہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی, تو خدا نخواستہ اس ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. بالکل میں کامران مرتضیٰ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. 2018 کے الیکشن کو اگر انجینئر کرنے کی کوشش کی گئی, تھوڑی سی بھی کسی نے دھاندلی کر دی, پہلے تو اتنے ڈاؤٹس ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے.